کریں گے کہ یہ تو کلمے کے درمیان میں آ گئی ہے، تو یہاں پر ایک طریقہ ہے اس کو چھوڑنے کا اور دوسرا طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا۔ یا کے اندر بھی دو یا ہیں، طوا کے اندر بھی دو طوا ہے اور واو کے اندر بھی دو واو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اس سے پہلے نون ہے، واو کو افوا پڑھنا ہے یا ہم نے اس واو کو فا کے ساتھ ملانا ہے یا کس طرح پڑھنا ہے ہجے کرنے کے۔ دیکھیں آج کے اس سبق میں اس بارے میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں آج ہم ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگ یہاں پر وقف کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ غلطی کس طرح کرتے ہیں؟ من الحد یا پڑھ جاتے ہیں یا من الحد جی پڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آج اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں 3 تشدید والے حروف اکٹھے آ رہے ہیں۔ اس آیات کو کس طرح پڑھنا ہے، اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے، آج کے سبق میں اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، آگے ملانا ہے یا اس مد کا نام کیا ہے اور اس کو پڑھنا کس طرح ہے۔ زیادہ تر لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں اس نون کو پڑھنا سیکھیں گے اور اسی طریقے سے باقی کچھ اور الفاظ ہیں آج کے اس سبق میں ہم ان کو کور کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ فَمَسْتَيْسَرَ، میم زیر می، نون کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے اور لام سے پہلے جو الف ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ نون لام زبر نل، ہا دال زبر حد، مین الحد، یا زیر جی، مین الحد جی۔ اور یہاں پر دیکھیں اوپر جو سائن آ رہا ہے یہ وقف کی علامت ہے، رموز اوقاف میں سے ہے، تو اس جیم کا مطلب ہے وقف جائز۔ یہاں پر آپ رکیں گے تو پھر پڑھیں گے مین الحد جی، اور جب ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے تو پھر یا کو ساکن کریں گے۔ یا کے نیچے جو زیر ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے، دال اور یا کو اکٹھا ملانا ہے۔ کس طرح؟ ہا دال یا زبر حدج۔ کیا زیادہ تر لوگ حد وقف کی صورت میں کرتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ٹھیک ہے۔ اصل طریقہ کیا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْجِ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْجِ۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ حمزہ نون یا زبر این، یا طا زبر یط، این یط، طا واو زبر طو، این یطو، واو زبر و، این یطو، فا زبر فا، این یطوف۔ یہاں پر دیکھیں تو یا کے اندر بھی دو یا ہیں، طوا کے اندر بھی دو طوا ہے اور واو کے اندر بھی دو واو ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اس سے پہلے نون ہے تو ہم نے یہاں پر کرنا ہے ادغام مع الغنہ۔ جب بھی آپ نے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف مشدد دیکھنا ہے تو اگر وہ حروف یرملون میں سے ہوگا تو آپ نے وہاں پر ادغام کرنا ہے۔ ہاں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف لام آ جائے وہاں پر آپ نے اظہار کرنا ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ آگے وقف مطلق ہے تو آپ نے سٹاپ کرنا ہے اور وقف کی صورت میں بِهِمَا ہی پڑھا جائے گا۔ اور تشدید والے جو 3 لیٹر ہیں ان تینوں کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ أَن يَطَّوَّفَ، أَن يَطَّوَّفَ۔ یہاں پر آگے آ جائیں، اس کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں الا دعاء وانی دا آ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حمزہ بھی الگ ہے اور یہاں پر بھی حمزہ الگ ہے۔ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور وقف کی صورت میں آ کر جاتے ہیں یا ان کر جاتے ہیں۔ ٹھیک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حمزہ لام زیر اللام، الف زبر لا، الا دال پیش دو، عین الف مد زبر ع، دعا۔ یہاں پر دیکھیں اس مد کا نام ہے مد متصل، اس مد کو ہم بڑی مد کہتے ہیں اور اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اپنے سانس کو نہیں توڑنا ہے۔ کیوں نہیں توڑنا ہے؟ کیونکہ یہ ایک لفظ ہے پورا، ٹھیک ہے نا۔ یہ الفاظ جو ہیں آپس میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے درمیان کوئی ایسا سائن نہیں ہے کہ آپ یہاں پر وقف کریں یا سانس کو توڑیں۔ آپ نے سانس کو نہیں توڑنا، دونوں الفاظوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ آگے حمزہ کو ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر ادغام کریں گے اور دال کے ساتھ جو الف ہے اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اور لاسٹ میں حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس حمزہ کو ایک الف کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ کس طرح؟ دال پیش دو، عین الف مد زبر ع،
دعا حمزہ واو دو زبر آؤں، الا دعاء واو زبر وا، نون زیرنی وانی، دال الف مد زبر دا، وندا حمزہ الف زبر آ، ونداء الا دعاء ونداء۔ نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگ خیر اور الوسیت پڑھتے ہیں یا خیرا الوسیت پڑھتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ خا یا زبر خی، را زبر الف را، خی را۔ یہاں پر اوپر دیکھیں تو یہ چھوٹی سی نون آ رہی ہے، اس نون کا مطلب کیا ہے اور اس کو نون کو آگے ملانا ہے یا نہیں ملانا، یہ پڑھتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے اس نون کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس نون کا نام ہے نون قطنی۔ کریں گے کہ یہ تو کلمے کے درمیان میں آ گئی ہے، تو یہاں پر ایک طریقہ ہے اس کو چھوڑنے کا اور دوسرا طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں پر دیکھیں خا یا زبر خی، را الف زبر را، خیرہ، اس نون کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے جب ہم نے وصل پڑھنا ہے، خیرہ الوسیۃ پڑھیں گے، اور جب ہم نے وقف کرنا ہے تو خیرہ، اور پھر پڑھیں گے الوسیۃ۔ الف کے اوپر نہ تو کوئی زبر ہے نہ زیر نہ پیش، تو ہم نے الف کے اوپر زبر زیر پیش کیوں لگائی؟ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، خالی الف کے بعد دوسرا حرف اگر لام آ جائے تو ہم الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھتے ہیں، اور الف کے اوپر جب زبر آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، اور ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، دونوں طریقوں کے ساتھ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، جو طریقہ آپ کو اچھا لگے آپ اس کو فالو کر لیں۔ آگے آ جائیں نیکسٹ کی طرف۔ یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ واؤ کو افوا پڑھنا ہے یا ہم نے اس واؤ کو فا کے ساتھ ملانا ہے یا کس طرح پڑھنا ہے۔ ہجے کرتے ہیں، قاف پیش کو، لام لام زیر لل، قلل، عین کو ہم نے فا کے ساتھ ملانا ہے، عین فا زبر عف، واو زبر وا، عفوا، لیکن آپ اس کو افوا نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ کیونکہ آگے اوپر دیکھیں تو وقف مطلق کا سائن ہے، طوار ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، واؤ کو ساکن کرنا ہے۔ جب آپ نے واؤ کو ساکن کرنا ہے تو فا اور واؤ دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ عین فا واؤ زبر عفو، دو حروف اکٹھے ہوں تو زیادہ تر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو اب ٹھیک کس طرح کرنا ہے۔ تو جب بھی دو حروف اکٹھے ہوں تو دونوں کو ایک ہی سانس میں پڑھنا اور اکٹھا پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ قل العفو، قل العفو۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے دو زبر کے اوپر الا دعاء وندا آ کیا تھا نا، تو یہاں پر حمزہ وہی حمزہ ہے لیکن یہاں پر دو زیر آ گئے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ قاف پیش کو، را واو مد پیش رو، قرو، 5 الف کے برابر آپ نے اسے کھینچنا ہے، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے کیونکہ آگے طوار ہے، وقف مطلق کا سائن ہے، تو ہم کیا کریں گے، نیچے والی دو زیر ختم کر دیں گے، فا ہم نے ساکن کرنا ہے، اور جب حمزہ ساکن ہو جائے گی تو جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ کس طرح؟ ثلاثۃ قروء، لاسٹ میں تھوڑا سا آپ نے جھٹکا دینا ہے۔ کس طرح؟ ثلاثۃ قروء، قروء۔ اس آیت کی پوری تلاوت کرتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء،